بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکمت و نصیحت کے حیرت انگیز واقعات میں سے آج آپ کے سامنے ایک دلچسپ واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل روم کی طرف ایک لشکر روانہ کیا جس کے امیر حضرت عبداللہ بن حذافہ تھے۔ دشمن نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ جب یہ مقدس قیدی بادشاہ روم کے پاس لے جائے گئے تو اس نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیشکش کی کہ اگر تم عیسائی بن جاؤ تو میں تمہیں اپنی سلطنت میں شریک کر لوں گا۔ بیچارہ سمجھتا تھا کہ مال و دولت اور اقتدار کا لالچ اس صحرائے نشین کو ڈگمگا دے گا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ سامنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جانثار ہے جس کے فقر و فاقہ پر ایک نہیں ہزاروں سلطنتیں قربان ہوتی ہیں۔ اس کا صلہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہی ملنا تھا جو دنیا راہ حق پر ثابت قدم رہنے والوں کو دیا کرتی ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں سولی پر چڑھا کر تیر مارے جائیں یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو جائیں۔ سپاہیوں نے انہیں سولی پر چڑھا دیا۔ کمانوں کے چلے ان کا جسم چھلنی کرنے کے لیے تیار تھے۔ موت سامنے رقص کر رہی تھی، لیکن بادشاہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس بندہ خدا مست کے چہرے پر گھبراہٹ، پریشانی یا خوف و ہراس کا دور دور تک پتہ نہیں۔ موت سے آنکھیں ملا کر ایسے مسکرانے والے اس بادشاہ نے کب اور کہاں دیکھے تھے، لیکن اس نے سوچا کہ انہیں قتل کرنے کا کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے یہ نڈر انسان بھی گھبرا اٹھے۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی سے اتار کر لایا جائے اور ایک دیگ میں پانی ڈال کر اسے جوش دیا جائے۔ جب دیگ کھولنے لگی تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس ساتھیوں میں سے ایک قیدی کو لا کر ان کے سامنے دیگ میں ڈال دیا گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس دیگ میں گرتے ہی ان کی ہڈیوں سے گوشت اتر گیا اور ہڈیاں چمکنے لگیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر تم نے عیسائی مذہب اختیار نہ کیا تو یہی انجام تمہارا بھی ہونا ہے، لیکن یہ ہولناک منظر بھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے استقامت میں لغزش پیدا نہ کر سکا۔ ان کے پاس ایک ہی جواب تھا کہ اس کھولتی ہوئی دیگ میں گر کر جھلس جانا مجھے گوارا ہے، مگر اسلام کو چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ چنانچہ سپاہی انہیں بھی دیگ میں ڈالنے کے لیے لے چلے، مگر یہاں ایک عجیب منظر نظر آیا۔ وہی عبداللہ بن حذافہ جو تختہ دار پر بھی مسکراتے نظر آئے تھے، اب دیگ کے قریب پہنچ کر ان کی آنکھوں میں آنسو جھلک رہے تھے۔ بادشاہ سمجھا کہ یہ میری فتح ہے۔ اس نے فوراً انہیں واپس بلایا اور ان سے رونے کا سبب پوچھا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، رونے کی وجہ یہ ہے کہ کاش میری 100 جانیں ہوتیں اور ہر جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں یہی معاملہ کیا جاتا۔ بادشاہ یہ سن کر حیران رہ گیا کہ ایک انتہائی اذیتناک موت کے منہ میں جانے والے کسی شخص سے اسے ایسے جواب کی توقع نہ تھی۔ بالآخر اس نے شاید یہ سوچا ہو کہ ایسے شخص کی سزا اسے مارنا نہیں زندہ رکھنا ہے، اس لیے ان سے مخاطب ہو کر کہا، اچھا تو تم میرے سر کو بوسہ دے دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر اس کے عوض صرف مجھے نہیں بلکہ میرے تمام ساتھیوں کو چھوڑ دو تو مجھے منظور ہے۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارے تمام ساتھیوں کو رہا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اس کے سر کو بوسہ دیا اور تمام ساتھیوں کو صحیح سلامت واپس لے آئے۔ جب یہ مقدس قافلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا واقعہ سنا تو اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو بوسہ دیا کہ انہوں نے کیسے جوش ایمانی اور کیسے فراست حکمت سے اپنے لشکر کی قیادت فرمائی اور کس معجزانہ طور پر انہیں واپس لے آئے۔ یہ تھے جی حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک صحابی رسول تھے، اور ان کے اندر ایمانی جذبہ آپ نے اس واقعہ سے بخوبی اندازہ لگایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔